ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا. درس میں میں نے ان مبارک گھڑیوں کے اٹھنے سے ایک عمل دیتا ہوں کے بعد اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور وہ دعا وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تصویر صورت فاتحہ کی مبارکن فی، بلکہ میری درخواست اول آخر 3 دفعہ درود شریف، درس کسی نے نہیں سنا اور سورت فاتحہ کی 2 تصویر پڑھ کے یہ درس اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. آج میں ایک اور چیز بتاؤں، اور اگر چاہیں 2 تصویر صورت اخلاص کی پڑھ لیں، جیسے کہ میں نے کل 2 بھی عرض تصویر کیا تھا صورت کہ اخلاص رمضان میں اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ صورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ گنہگار سے اللہ کی رحمت سے نوروں میں، چھوٹا سا انسان اپنے آپ برکتوں میں، ہے، وہ بھی کچھ اور اللہ کی رحمتوں میں توجہ پہنچتا ہے 100%. اور رمضان میں عمومی اور حضور کے گھرانے کا ہدیہ پیدا ہو کریں. جاتی اور حضور کے گھرانے میں پیدا ہو جاتی ہے، حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، ہمیں رکوع سجدے زیادہ مل یہ حضور کا کیوں نہ گھرانہ ان رکوع اور سجدوں اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی اور ان رکوع سجدوں کو ان کو ہدیہ آخرت اور دنیا کا آخری سرمایہ، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. جو اور یہ مسلسل عمل کرتے سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تصویر صورت اخلاص جاتے ہوئے اللہ اکبر، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں اللہ اکبر، اور اول آخر درود پاک پڑھیں. اللہ اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو نسلوں میں اور دولت ناممکن رزق کو ہے. کم نہیں ہونے دے گی، اس مسئلے مشکل اور پریشانی نسلوں میں عافیت یقیناً اور آپ کے بیماریوں لیے کو ہٹا دے گی. اور یہ وہ دعا اور ہے رحمتوں کہ نسلوں میں اور خوشیاں اپاہج، خوشحالی لولے، کی راہیں لنگڑے، کانے، پاگل بے بچے اولاد پیدا ہیں، انشاءاللہ نہیں بے ہوں گھر گے. ہیں، اور یہ بے وہ در دعا ہیں، ہے جو نسلوں میں دردمند رزق ہیں، وسعت کو کم نہیں ہونے دے گی. مریض یہ وہ ہیں، دعا ہے جو کوئی میری عقل، افاقہ شعور، نہیں ہو رہا، احساس کو جادو، ہمیشہ جنات، باقی اثرات، رہے گی. بندشیں، ناکامیاں، اور مشکلات، راستے بند ہیں. کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس سجدے سے ہم ٹھہر ویسے گئے اٹھے، ہیں نماز اور پڑھ اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو آپ تو کہ بہت ساری زیادہ حیرت نماز کا انگیز یہ نچوڑ وظیفہ سجدہ ہے. اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور سجدہ اور اس اس کی لیے ہے برکات پائیں گے. کہ انسان چند دن چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل بڑی کریں. جنگیں لڑتا میرا تو ہے، مشورہ تھا اور کہ نام ساری کو زندگی عزت اس کو اپنی کہتا ہے، زندگی وقار میں، کہتا ساری ہے، زندگی اس کو اپنی زندگی میں شان و شامل کریں. شوکت کہتا ہے. ساری زندگی اور اس کو ناک اپنی کو زندگی اپنی میں شامل خاندانیت، اپنا حسب، اپنا آپ گمان نسب، نہیں کر اپنا سکتے کہ آپ منصب، کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ سارا کیا کچھ ناک ہے اس کے لیے. گمان نہیں کر سکتے. اور پھر آپ سوچ نہیں سکتے پیشانی، اور اسی اس پیشانی کی پہ خیریں تاج آپ کو کیا سجدے. ملیں گی، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. اسی پیشانی میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لیں. جس میں ناک بھی اگر صبح رگڑتا شام ہے پڑھ لیں اور تاثیر پیشانی بڑھ بھی جائے. زمین پہ اور ٹکا ہاں دیتا ہے، ایک چیز رگڑ اور بھی دیتا عرض ہے کروں گا کہ مولا اس شہادت میری حسین آخر کی یہی نسبت سے، عزت تھی، قافلہ حسین کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا. اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں اور پھر جب بڑھ چڑھ کسی پہ غصہ آتا تھا، ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ سے لینا سکھایا ہے. اعظم خان صاحب جو اور نواب اللہ کے بہاول خزانے کے بھرے جوہری ہوئے تھے، ہیں. ہیرے جواہرات ہستیوں خزانوں نے کو وہ قیمت زندگی کرتے کا تھے، سفر باریک سکھایا. تھے، جوہری تھے. عاشورہ کا ڈھل بہت جانا، کائنات صغرا کا وہ مر جانا، سوچیں، اصغر تیرے جوہری سینے کی میں نظر برچھی کا کتنی اتر باریک. جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق میں اپنے دے والد کہ صاحب انہوں نے رحمۃ اللہ اللہ کے ساتھ تو جڑنا سکھایا. خان صاحب نے ایک واقعہ سنایا. اللہ کے ساتھ قلعے کے نواب بہاول پور آئے، اچانک آتے تھے، اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا خزانے میں سے ایک گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، یہ کون سا ہیرا ہے، یہ کون سے موسم موافق ہو یا نہ موافق کیونکہ ہو، اسٹیٹ بہاولپور زندگی کے سفر میں وہ اسٹیٹ ہے اللہ جو کو سب نہیں سے چھوڑنا مہنگی اسٹیٹ تھی، اور اس کے راستے اور نہیں چھوڑنا پاکستان میں سب سے اور اس کی پہلی سچی راہیں نواب نہیں بہاولپور چھوڑنا نے دی تھی. اور وہ سچی منزل قائد نہیں اعظم کو چھوڑنا. گاڑیاں جو ملی نواب بہاولپور روایات نے میں دی آتا تھی ہے گاڑیاں، کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت اسٹیٹ امام بہاولپور حسین. مہنگی اسٹیٹ 3 گھنٹے دعا نواب بہاولپور نے کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ پتا تھا ہر ہیرے کس کا، کو ہر چاہا؟ جواہر کا، ہر موتی کا، ہر لال کا. مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی ایک نفل بتاتا ہوں، لہجے
وہ بہت کمال نفل ہیں. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام. نواب نے دھن کے رکھ دیا 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو. 2 رکعت نماز نفل جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 سر اس قابل نہیں ہے کہ یہ کہیں جا سکے. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے یا شہید، بات کہی نا، یا شہید. یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا. نواب صاحب اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اللہ کی محبت، انبیاء وہی چلی گئی، جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے کوٹھے اور اہل البیت اصحاب رسول کے گودام بھرے ہوئے ہیں نواب ہیں، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان پہلی کی ہماری کون شہادتوں سی عزت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت شب بھر کی منتوں میں محبوبیت گوادی رہی صحیح. اور اللہ کے ہاں ان کی میرے مقبولیت پاس یہ کو چھوٹی سی سامنے رکھ عزت کے تھی اور وہ اپنے بھی چلی مسائل گئی. کا اب تصور یہ کرتے اس سر اس قابل نہیں ہے کہ زمانے یہ کو میں نفل دکھا ان لوگوں کے لیے ہیں، تلوار سے یہ اس کو نفل تن جدا ان کر لوگوں لیں. کے لیے ہیں جو نواب کسی کی محبت ایسی کی بیماری سینے سے میں لگایا، مبتلا آنسو ہیں گرے جس اور کا تعلق جواہرات خون سے چولیاں ہے، بھری. دل سے ہے، جگر سے ہے، ان مولا 3 چیزوں سے. یہ آخری میرا جگر نام کی اور یہ بیماریوں میں نشانی سارا ہے. یہ میری ہیپیٹائٹس آ عزت جاتا ہے، سارا میرے پاس یرقان آ عزت کی جاتا چٹکی ہے، ہے. مولا تیرے سارا پاس خون عزت کی کے کمی، کونچے خون بھرے کا ہوئے ہیں. بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے عزت وساوس، اللہ ساری ولی ٹینشن، رسول. ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، اللهم إنك سارا مليك ذہنی مقتدر کھچاؤ، ما تناؤ، تشاء دباؤ من أمر يكون. اور مولا ساری سارا نیند کی اقتدار کمی تیرے پاس، اور دل سارا گھٹا رہنا، ملک ہر تیرے وقت پاس، پریشان ساری رہنا، حکومتیں تیرے یا پاس. پھر دل کی بیماریوں میں مولا ہائی میرے بلڈ پاس پریشر ہے، آخری یہی اور نام پھر تھا اس کے اور یہ علاوہ دل نشانی. کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ جس کی ڈلنے کی خاطر بڑے ضرورت ہے، بڑے بائی ہو پاس جاتے کی ہیں. ضرورت ہے، اس فلاں عزت فلاں. اور آنش یہ ساری شان دل کی کی بیماری، خاطر اور جس کی خاطر خون کی بڑے بیماریاں، فیصلے ہو جاتے ہیں. خون کی بیماریوں مولا میں یہ آخری جلدی چیز بیماریاں، میرے اسکن پاس کی تھی. بیماریاں، یہ خون میں نے گاڑھا آج ہے، تیری کولیسٹرول خاطر ہے، لٹا یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے میں اٹھ سمجھتا مانگ ہوں کے کہ مانگتا ہے جسم تو کی مانگے بیماریاں ہی اللہم یہی ہیں اغفر جتنے میں نے لی تذکرے کیے ہیں. وارحمنی یا شہیدو، یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 میں نے کل آپ کو سال میں کھڑے 2 ہو کے دن میں فرشی سلام کہا اولیاء تھا. سے یہ بات بادشاہوں ثابت کے ہے. ہاں جاتے تھے جو لوگ عمل اسے بتاتا ہوں فرشی میرے سلام کہتے عمل کے ساتھ سند فرشی ہوتی سلام چک کے ہے، حوالے کھڑے ہوتے ہیں. رکوع کوشش کی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، ایک حوالے حالت یہ ہوں، ہے کہ بندے کی بغیر حوالوں کے سارا نہیں. جسم تو یہ سجدے میں بڑی بڑی چلا اولیاء ہستیوں سے ثابت اور سجدہ ہے اور صرف صدیوں ایک سے ذات کو. یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اللہ. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز مولا میری رزلٹ، ساری عزتیں، نتیجے، سارا خیریاں اور وقار، برکتیں ساری شان و شوکت، بس صرف 2 دن کا ساری عمل ہے طاقتیں، اور میرا تو ساری مشورہ ہے اس عمل کو قوتیں، پھیلائیں. ساری جلال، 2 نفل، سارا جمال، میری چراہٹیں، پہلی رکعت میں سورۃ میری کافرون، دوسری نمبرداریاں، میں اخلاص، میرے عہدے، میرے سلام کے بعد پروٹوکول، اول آخر 3 دفعہ سب کچھ. درود شریف اور اور آج میں 313 سب کچھ دفعہ تیری یا شہید. خاطر، اب تیرے میری طرف لیے توجہ سے دیکھیں اپنا کہ یا ناک، شہید اپنی پڑھنا پیشانی، کیسے ہے. اپنا تخت، اپنا ہر تاج دانے اٹھا کے اوپر قدموں ڈوب میں کے ڈال دیا. پڑھنا ہے، گڑ اس لیے گڑا کے فرمایا پڑھنا ہے جب یا بندہ شہید. سجدہ کرتا ہے ایسے اور ہے جیسے انبیاء اللہ کی کے قدموں میں شہادت، گرا. سارے انبیاء کی شہادت اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، اور آخری جتنے حالت غزوات انسان ہوئے کی عاجزی کی، ان سب ان کی کے ساری شہادتیں اور آل وجدان رسول کی کی، شہادتیں. اور اس کے آخری بعد جو جتنے حالت بھی ہے اولیاء، انسان کی عاجزی صلحاء کی، وہ اور جتنے سجدہ بھی ہے. اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، اپنا ان سب کی کچھ، شہادتیں. فرمایا اپنا قیامت سب کا دن کچھ. ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں اور تیری راہ کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں. فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں. اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے. شہداء کی اللہ کے ہاں اور وقار کا شوز جوتا، شہداء کی قیمت. اور سر تو کا آپ جب تاج یہ عمل اتار. کریں گے اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی شاہی ملیں گی، لباس پہن کے آئیں گے، سعادتیں یہ بھی ملیں اتار گی. دو. اور میں آج بعض میری شہداء محفل ایسے میں آئے ہیں ہو، میرے پاس آئے ہو، جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے. سر پہ کوئی تاج نہیں ہوگا، حاجی سفارش کرے گا، جو جوتا حدیث حاجی میں کو آتا ہے، پہنایا مفہوم جاتا ہے، ہے. بس وہ یہی ہے کہ 2-4 دن چل حافظ جائے. قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا. یہ آقا کا حالت فرمان ہے صلی اللہ قبر میں علیہ جانے والی ہے. وسلم. جب بندہ اور اپنا شہید سارا سفارش کرے تن من دھن
اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے. سجدوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. جب اللہ کے حبیب سجدے میں ہوں گے ضرور کیجیے گا قیامت کے اور زندگی کی ترتیب بنا لیں. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیں. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل میں دعا مانگیں قبول نہیں ہو رہی. سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے، 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں اور ہمارا اقتدار مانگتا ہے، شاید وہ خود خدا بننا چاہتا ہے. میں یہ کہا سکتا ہوں اللہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہم اغفر لی. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن عمل بھی بتاؤ. سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوگی. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل میں دعا مانگیں قبول ہوتی ہے. کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بددعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے، میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری دادا پر دادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دے. ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. توبہ کی رات 15 شعبان معظم ہے، وہ آ رہی ہے اور شخص جو اس رات بیڑیاں جاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس رات کے کوئی خاص وظائف نائب کرنا چاہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں. اچھا، صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے. کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں گردن کو روتا رہا اور جہنم کی گھاٹیوں میں چلا گیا. مولا یہ سر، یہ گردن، یہ دعا، یہ جبینے، یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے
کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے اور مستجاب دعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے 3 پارے روزانہ